بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم اسٹوڈنٹس. اپنے گزشتہ لیکچرز میں ہم کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ پہ بات کر رہے تھے اور اب تک ہم نے 3 کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کر لیا ہوا ہے، جن میں سے ایک لاؤڈنیس آف ساؤنڈ، سیکنڈ ہے پچ آف ساؤنڈ اور تھرڈ پہ ہم نے ڈسکس کیا کوالٹی آف ساؤنڈ کو. آج ہم فورتھ اینڈ لاسٹ کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کریکٹرسٹک ہے انٹینسٹی آف ساؤنڈ، یعنی آواز کتنی شدید ہے، کتنی انرجیٹک ہے. اس کو ہم اس کی انٹینسٹی یا اس کی شدت کا نام دے سکتے ہیں. سو لیٹ سی کہ ہاؤ کین وی ڈیفائن دا انٹینسٹی آف ساؤنڈ. جی اسٹوڈینٹس، the sound energy flowing per second through a unit area held perpendicular to the direction of sound waves is called intensity of sound, denoted by letter I, and its unit is watt per meter square, Wm raised -2. تو اسٹوڈینٹس یہ تو تھی ڈیفینیشن، آپ کے سامنے اس کے الفاظ موجود ہیں، لیکن اب ہم اپنی اس ڈیفینیشن کے ورڈز کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے دیکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ انٹینسٹی آف ساؤنڈ بیسیکلی کیا ہوتی ہے. لیٹس سپوز اسٹوڈینٹس، یہ ہمارے پاس ایک اسپیکر ہے جو کہ بیسیکلی سورس آف ساؤنڈ ہے. اس میں سے آواز جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے، اور آواز کی جو انرجی ہے یہ ان لائنز کے ذریعے سے ہمیں دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے، ان لائنز کو ہم نے اس لیے لگایا تاکہ ہمیں یہاں سے پتہ چل سکے کہ ساؤنڈ ویوز کس طرف ٹریول کر رہی ہیں یا وہ کس طرف موو کر رہی ہیں، اور نمبر آف لائنز یعنی کہ ان لائنز کی تعداد سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی انرجی جو ہے وہ یہاں سے ساؤنڈ انرجی کی فارم میں ایمٹ ہو رہی ہے، یا کتنی انرجی اس میں سے ریلیز ہو رہی ہے، جنریٹ ہو رہی ہے اس سورس میں سے. تو فرض کیا یہ لائنز ہمارے پاس 1 2 3 4 اینڈ 5 ہیں. تو ہم یہ چلیں سپوز کر لیتے ہیں کہ 5 جولز انرجی 5 جولز انرجی جو ہے وہ یہ جو سورس آف ساؤنڈ ہے یہ جنریٹ کر رہا ہے، 5 جول انرجی یہ پروڈیوس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس ساؤنڈ ویوز کے راستے میں اگر کوئی یونٹ ایریا رکھ دیں، جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ ایک یونٹ ایریا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی ہم نے ایک یونٹ ایریا جو ہے وہ رکھا، لیکن یہ یونٹ ایریا آپ نے کچھ اس انداز سے رکھا کہ یہ ساؤنڈ ویوز کی جو ڈائریکشن آف موشن ہے وہ اس کے پرپینڈیکولر ہے، یعنی یہ بالکل اس کے سامنے ہے، اس کے پرپینڈیکولر ہے. ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ پرپینڈیکولر کیسے ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساؤنڈ ویوز ہیں، یہ آ رہی ہیں، اور جو آپ کے پاس یہ یونٹ ایریا پڑا ہوا ہے وہ ورٹیکل پلین پہ پڑا ہوا ہے، ایسے پڑا ہوا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں 90 ڈگری کا اینگل کریٹ ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح یہ یونٹ ایریا بھی پرپینڈیکولرلی ہی یہاں پہ رکھا گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو یونٹ ایریا ہے وہ پرپینڈیکولر ہم نے رکھنا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک سیکنڈ ود ان 1 سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں کتنی ساؤنڈ انرجی اس یونٹ ایریا میں سے پاس ہو رہی ہے. فار ایگزامپل ہم نے جیسے یہ 5 لائنز کو دیکھ کے یہ سپوز کیا تھا کہ 5 جولز انرجی اس سورس میں سے نکل رہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یونٹ ایریا یہاں پہ پڑا ہوا ہے اس میں سے 1 2 اینڈ 3، اس میں سے جسٹ 3 جولز انرجی جو ہے وہ پاس ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یونٹ ایریا یہ سب سے پہلے ہے اس میں سے 3 جول انرجی پاس ہو رہی ہے. سو یہاں پہ جو ساؤنڈ انرجی ہے وہ 3 یونٹس ہے یا 3 واٹ پر میٹر سکوئر
ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو ساؤنڈ انٹینسٹی ہے اس کا تعلق ہے بیسیکلی انرجی فلو کے ساتھ، کہ ایک سیکنڈ میں ایک یونٹ ایریا میں سے کتنی انرجی فلو کر رہی ہے یا اس میں سے کتنی انرجی پاس ہو رہی ہے ایک سیکنڈ میں. اور دوسری بات یہ کہ جو یونٹ ایریا ہے وہ ڈائریکشن آف ساؤنڈ ویوز کے پرپینڈیکولر ہونا چاہیے. جی، ڈفرینس بٹوین انٹینسٹی اینڈ لاؤڈنیس آف ساؤنڈ. اس آرٹیکل میں ہم انٹینسٹی اینڈ لاؤڈنیس ان دونوں کریکٹرسٹکس میں ایک ڈفرینس کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ آواز کی جو شدت ہے اور جو آواز کی لاؤڈنیس ہے کیا ان دونوں میں کوئی ڈفرینس ہے یا نہیں. تو لیٹ سی کہ ان دونوں میں کیسے ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں. جی تو اسٹوڈینٹس، لاؤڈنیس آف ساؤنڈ اور انٹینسٹی آف ساؤنڈ میں کمپیریزن ہمارے سامنے موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے لاؤڈنیس آف ساؤنڈ میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن کوٹ کر دی ہے. دا کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ بائی وچ a loud and faint sound can be distinguished is called loudness of sound. اور جو انٹینسٹی آف ساؤنڈ ہے ہم نے پہلے سٹیپ میں اس کی ڈیفینیشن کو بھی کوٹ کر دیا. کیونکہ جب بھی ہم دو چیزوں میں ڈفرینس فائنڈ کرنا شروع کرتے ہیں یا انہیں کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم ان کی ڈیفینیشن کو سب سے پہلے کوٹ کرتے ہیں. فرسٹ سٹیپ ہمارا ڈیفینیشن آ جاتا ہے. اس کے بعد لاؤڈنیس آف ساؤنڈ اور انٹینسٹی آف ساؤنڈ ان دونوں میں ایک بڑا میجر ڈفرینس ہے کہ لاؤڈنیس ہمارے کان کی فزیکل کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. یعنی آپ کا کان کس قدر پراپر ورکنگ آرڈر میں ہے، کس قدر وہ ٹھیک کام کر رہا ہے، تو لاؤڈنیس کا دار و مدار اس چیز پہ بھی ہوگا. اگر آپ کے کان ٹھیک سے کام نہیں کرتے تو آپ کے لیے آواز کی لاؤڈنیس جو ہے وہ بہت ہی کم ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کے کان پراپر کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے لاؤڈنیس آف ساؤنڈ ٹھیک ہوگی، بلکہ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر ایک اولڈ پرسن ہے اور ایک ینگ پرسن ہے تو اولڈ پرسن کے لیے ایک عام جو نارمل ہارن کی آواز ہوتی ہے وہ کافی مدھم اس کو سنائی دے گی، اس کے لیے لاؤڈنیس کم ہوگی. لیکن اگر اسی ہارن کی آواز کو کوئی ینگ پرسن سنے گا جس کے کان بالکل پراپرلی کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے لاؤڈنیس زیادہ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاؤڈنیس آف ساؤنڈ ڈیپینڈ کرتی ہے ہمارے کان کی فزیکل کنڈیشن پہ. آن دا ادر ہینڈ انٹینسٹی آف ساؤنڈ جو ہے اٹ ڈز ناٹ ڈیپینڈ آن دا فزیکل کنڈیشن آف دا ایئر. ٹھیک ہے، یہ بائی مسٹیک ایئر لکھا ہوا ہے، یہ اس جگہ پہ ہے ایئر. تو ہمارے پاس انٹینسٹی آف ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ ہمارے کان کی فزیکل کنڈیشن پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹینسٹی آف ساؤنڈ جیسے کہ ابھی آپ نے پریویس آرٹیکل میں دیکھا ہے کہ اس کا تعلق ہے انرجی فلو کے ساتھ. اگر سننے والا کان اگر کمزور ہے تو اس کے لیے بھی انرجی یونٹ ایریا میں سے اتنی ہی فلو کر رہی ہوگی جتنے کی ایک پراپر کان کے لیے کر رہی ہے. یعنی کہ انٹینسٹی آف ساؤنڈ کا جو لنک بنتا ہے وہ صرف انرجی فلو کے ساتھ بنتا ہے، وہ فزیکل کنڈیشن آف ایئر پہ بالکل ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہوگا لاؤڈنیس اور انٹینسٹی کے بیچ ایک ڈفرینس. اس کے بعد لاؤڈنیس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اٹ ڈیپینڈ اپون دا انٹینسٹی آف ساؤنڈ. لاؤڈنیس جو ہے وہ انٹینسٹی آف ساؤنڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، بٹ انٹینسٹی آف ساؤنڈ جو ہے وہ لاؤڈنیس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے. یعنی کہ لاؤڈنیس یہ ڈیپینڈنٹ ہے انٹینسٹی پہ. ٹھیک ہے، یعنی اگر انٹینسٹی زیادہ ہوگی تو لاؤڈنیس بھی زیادہ ہوگی، لیکن لاؤڈنیس کے زیادہ یا کم ہونے کا انٹینسٹی کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. اور لاسٹ ہم پوائنٹ پہ دیکھتے ہیں ان دونوں کا یونٹ کیا ہے. تو لاؤڈنیس کا یونٹ ہے سونز اینڈ فونز، جبکہ انٹینسٹی آف ساؤنڈ کا یونٹ ہے واٹ پر اسکوائر میٹر، جو کہ آپ نے گزشتہ آرٹیکل میں بھی دیکھ لیا ہے. تو اسٹوڈینٹس یہاں پہ ہم اپنے آج کے لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بھی کلیئر ہو چکا ہوگا، لیکن اس کے باوجود کسی بھی کنفیوژن کی صورت میں آپ کمنٹ باکس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.